کتنے گھنٹے بے ہوش رہا، لیکن جب اچھا ہو جائے گا نا ماشاءاللہ، جب کڑی میں آئے گا نا تو کیا کہے گا، ڈاکٹر صاحب یہ مٹھائی آپ کو۔ کہا کہ بھائی کیوں؟ ڈاکٹر صاحب کتنا پریشان تھا، وہ آپ نے آپریشن کر کے میری جان بچائی۔ تو میرے دوستوں ایک ڈاکٹر نے تمہاری باڈی کا علاج کیا، تم نے اس کو مٹھائی دی، حالانکہ اس نے کڑوی دوا بھی پلائی، ہاں اس نے کڑوے کڑوے بوٹل بھی چڑھائے، اس نے کڑوے کڑوے انجیکشن بھی دیے، اس نے کڑوا کڑوا آپریشن بھی کیا، ساری کڑوی چیزوں کو لینے کے بعد پھر بھی ڈاکٹر صاحب یہ 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ اور یہ آپ کو ہدیہ، اور اس نے فیس بھی لیا، 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ تک کا بل بن جاتا، وہ سب ہاسپٹل کا بل بھی پورا کیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر کو مٹھائی بھی دی، ڈاکٹر کو مبارکبادی بھی دی۔ ارے اس ڈاکٹر نے تیری باڈی کا علاج کیا، کڑوی کڑوی دوا پلائی، تو نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ علماء کرام باڈی کا نہیں روح کا علاج کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے، لیکن علماء کو مٹھائی نہ کہتا اے مولوی صاحب اب زیادہ جمعہ میں ایسی گڑبڑ کیا نا تو السلام علیکم، کسی اور جگہ نوکری پکڑ لینا۔ اب بیچارہ مولانا بیان کرے، ہاں تو میرے کو سناتا، ہاں تو تجھ رہ گیا پوری کڑی میں سنانے کے لیے، تو کرتا کا کوئی ایسے دھندے کے مولوی صاحب کو سنانا پڑے؟ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج میں آپ کو دوا بتا رہا ہوں، لیکن دوا بتانے سے پہلے میں 2-3 واقعے سناؤں گا، بہت پیارے پیارے واقعے، بھائی سنو گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ میں کہہ دو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں۔ ارے ہمارے نبی کی شان تو وہ شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک لکڑی دی، ساتھ میں کہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک لکڑی دی اور کہا اس لکڑی کو پتھر پر مار لے، پانی کا چشمہ ابلنے لگے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی لی، اس کو پتھر پر مارا، پتھر ٹوٹا اور پھوٹا اور اس میں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور ہوا نا، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کریم میں ہے نا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ فرماتے موسیٰ لکڑی ہاتھ میں لے لے، پتھر پر مار لے، پتھر ٹوٹے گا اور پھوٹے گا اور اس میں سے پانی کا چشمہ ابلے گا۔ ارے میرے پیارے دوستو، حضرت موسیٰ کو لکڑی لینی پڑی، پتھر پر مارنا پڑا اور چشمے ابلنے لگے، لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ کی شان تو دیکھے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، صحابہ پریشان ہے، آتشنا کثیرہ، صحابہ فرماتے پیاسے، ہمارے نبی نے فرمایا نہ تو لکڑی ہاتھ میں لوں گا نہ تو پتھر پر ماروں گا۔ وہ موسیٰ کی شان تھی، میری شان یہ ہوگی زمین پر ہاتھ رکھوں گا، ہاتھ رکھا، ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نبی کا دامن۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ حضرت سلیمان، کہو کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں پر حکومت کی، جناتوں پر حکومت کی، چرندوں پر حکومت کی، درندوں پر حکومت کی، پرندوں پر حکومت کی، زمین کے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کی۔ ارے وقت آیا تو حضرت سلیمان نے ہوا پر بھی حکومت کی نا۔ قرآن کریم نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک تخت، ایک گاڑی تھی، کیسی میرے دوستو، یہ مرسیڈیز سب فیل ہو جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک گاڑی تھی، اس کا کوئی ڈرائیور نہیں، حضرت سلیمان بیٹھتے تھے، ہوا کو کہتے تھے سٹارٹ، گاڑی چلتی نہیں تھی، اڑتی تھی، اور اس کی جو رفتار تھی وہ راکٹ سے بھی تیز۔ حضرت سلیمان فرماتے کبھی میں آنکھ بند کرتا کھولتا، جب آنکھ بند کیا میری گاڑی مشرق میں تھی، آنکھ کھولا تو میری گاڑی مغرب کے کنارے پر تھی۔ ہے نا کیسی زبردست گاڑی ہوگی۔ آج کل لوگوں کو گاڑیاں کا شوق ہے، میں کہتا کتنی بھی عمدہ لے لے، چلے گا تو زمین پر۔ اور ہمارے نبی سلیمان اڑتے تھے۔ ارے کون اڑتے تھے؟ گاڑی کا بات آ گئی نا تو میرے کو بھائی وہاں حبیب صاحب پٹھان ہے نا، آپ تو بولتے بولتے بہت گھبراتے تھے، پہاڑی آدمی کہہ کے چپ ہو گئے۔ پٹھانوں کی عقل ہو۔ کون؟ فرید بھائی بھی پٹھان ہے؟ دو پٹھان، نیگیٹو پوزیٹو۔ وہ کہتے ہیں نا ایک پٹھان جو ہے نا بس میں بیٹھا ہے آرام سے، اور ڈرائیور کو دیکھ رہا ہے گیئر بدل رہا ہے، کبھی 1 نمبر کبھی 2 نمبر کبھی دیکھ رہا ہے، ڈرائیور کو دیکھ رہا ہے گیئر بدل رہا۔ اب وہ کرے تو کیا کرے؟ اس کا جب سٹاپ آنے لگا تو آگے آیا، ڈرائیور صاحب کو کہتا ہے کائے کو تکلیف اٹھاتے، کیونکہ پورا گیئر باکس باہر نکال کے ہاتھ میں دے دیا۔ یوں گیئر باکس لیا وہ حبیب صاحب یوں ہاتھ، تو ڈرائیور نے کہا، پوری پبلک نے کہا یہ کیا کیا؟
کہا کب سے بیچارہ ادھر کر رہا ادھر کر رہا، اس طاقت نہیں ہے، دیکھو پٹھان کی طاقت تو دیکھو بھائی. خیر بات کس پر چل رہی تھی؟ حضرت سلیمان. ارے کہو کس پر؟ حضرت. ہاں اب میری طرف توجہ دینا میرے دوستو. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی ہاتھ میں لینی پڑی. ارے کہو نہ لینی پڑی نا. کس پر مارنا پڑا؟ پتھر پر. تب جا کر پانی کے چشمے بہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ارے میرا محبوب تجھے لکڑی کی محتاجی نہیں، تجھے پتھر کی محتاجی نہیں، ارے تیرا مبارک ہاتھ بہت پیارا، بچھا دے. ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا. اور میرے دوستو حضرت سلیمان، سنتے جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں پر، جناتوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، سب پر حکومت کی، ہواؤں پر حکومت کی. اللہ نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اللہ نے فرمایا حضرت سلیمان نے ہوا پر حکومت کی. لیکن میرے کڑی کے بھائیوں ذرا پیار اور محبت سے کہو، حضرت سلیمان کا تخت ان کو لے کر اڑا، اوپر گیا اوپر گیا اوپر گیا اوپر گیا، لیکن پہلے آسمان کو کبھی نہ پہنچ سکا. پہنچا پہلے آسمان پر پہنچا، حالانکہ بادشاہ ہے، جناتوں پر، درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، نہ جانے ہوا پر اور اڑنے پر حکومت ہے. لیکن تخت اڑے اڑے اڑے، جہاں پہلا آسمان آئے اللہ کہے سٹاپ، بس یہ سلیمان تیرا مقام ہے، یہ سلیمان یہ تیرا. اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، کہو ساتھ میں صلی اللہ، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ وہ نبی سلیمان تو اڑے تھے اور پہلے آسمان تک پہنچے تھے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آج رات تو بھی تو سو جا، آج رات تو بھی سو جا، میں تجھے اس مقام پر پہنچاؤں گا جس مقام پر میں موجود رہوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے آسمان کو چھو نہ سکے، کہو پہلے آسمان کو چھو نہ سکے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، براق چلتا گیا مکہ مکرمہ سے کعبہ، کعبے سے لے کر بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمانوں پر جانے کے بعد اللہ نے فرمایا اوپر آ جا میرا محبوب، مجھ سے قریب ہو جا. اللہ نے 8 جنتوں کو پار کروایا. 8 جنتوں کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا میرا مقام ہو گیا. اللہ نے فرمایا نہ، تیرا مقام باقی ہے، سدرۃ المنتہا پر پہنچ جا. سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، جبرائیل کو روک دیا، اے میرا محبوب اب اکیلا ہی تو آئے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں تجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں اور کوئی آئے گا نہیں. اللہ نے کرسی کو پار کروایا، اللہ نے اپنے عرش پر بلایا اور آمنے سامنے اللہ نے فرمایا میں تیرا حبیب بن گیا، تو میرا محبوب بن گیا. نعرہ تکبیر، محمد کا دامن، نبی کا دامن، نعرہ تکبیر. اب میرے پیارے دوستو بہت پیارا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. دعا ہو گئی، دوا کڑوی ہوگی. ارے ایڈوانس میں معافی مانگ رہا ہوں، برداشت کرو گے نا کڑوی؟ اور ارادہ کرو گے نا انشاءاللہ کچھ بنیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، بہت عجیب و غریب واقعہ، دل خوش بھی ہو جاتا ہے، بولتے بولتے بہت اچھا بھی لگتا ہے اور سنتے سنتے بھی بہت اچھا لگتا ہے. اتنا پیارا واقعہ شاید آپ نے سنا نہ سنا، اور مجھے لگتا ہے شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا. بہت پیارا واقعہ میں نے پڑھا میرے پیارے دوستو. اتنا پیارا واقعہ، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. سب کہو صلی اللہ. بھائی سننا، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فجر کی نماز ہو گئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور بڑے تعجب سے کہا این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ ویلیز ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ اس سے کہ حضرت ابو بکر تو بالکل ہمارے نبی کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور آج حضرت ابو بکر نہیں. اور فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پیچھے مڑ کر کہا ابو بکر کہاں؟ کہیں آنکھ تو نہ لگ گئی، کہیں سو تو نہ گئے؟ ہمارے نبی نے 2-3 مرتبہ پوچھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں دیکھا، اللہ کے رسول بہت بیمار ہے، اللہ کے رسول بہت بیمار ہے اور رات کو میں گیا تھا ان کے پاس، بہت بیمار ہے. اللہ کی قسم وہ تو اٹھ بھی نہیں سکتے، وہ چل بھی نہیں سکتے. ارے وہ ایک گلاس پانی بھی نہیں پی سکتے، ایک پیالے کو ہاتھ میں بھی نہیں رکھ سکتے. اتنا بخار ہے کہ وہ اس بخار کی وجہ سے مسجد میں نہ آئے. میرے دوستو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میرے ابو بکر بیمار ہے تو کہا مجھ کو رات کو نہیں بلایا؟ ارے علی تم جب رات کو گئے تو مجھے بلا لیتے. کہا بلانا چاہتے تھے لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ بلانا، میں نہیں چاہتا، میری وجہ سے نبی کی نیند میں خلل پڑ جا رہے ہیں.